الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس پاکیزہ و متبرک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی اور ہمیں اپنے گھر تک پہنچایا بھی، اور اپنے گھر میں اپنے آگے سر کو دھرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کی بھیک مانگنے کا موقع عطا فرمایا۔ بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اور جس صبر و سکون کے ساتھ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں اس کا بھی شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان، سکون اور شانتی دی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے تشکر کے لب و لہجے میں اپنے آپ کا سامنا کرانا چاہیے، اور جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے تو نعمت بڑھتی ہے۔ اپنے آرام کو، سکون کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور اللہ کے آگے اس کی مہربانیوں کا گنگان کرنا چاہیے تاکہ مہربانیوں میں اضافہ ہو۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس میں تمام اچھائیاں، سکون، اطمینان، سکھ پہچان کر اللہ کے آگے اس کو پیش کرنا چاہیے اور اس کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان شکر گزار گنا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہر جمعے کو قرآن کریم کی ایک بڑی عظیم آیت کریمہ کو سمجھنے اور اس کے اتھاہ گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس نبی کا پیروکار بنایا ہے، جس نبی پر ہم کو ناز ہے، اور جس نبی کی غلامی کی نسبت کو ہم دنیا و آخرت دونوں جہان میں، قبر میں بھی حشر میں بھی اللہ کے آگے مقبول ترین وسیلہ جانتے ہیں، اس نبی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی آمد کا مقصد رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی رحمت بن کے آیا تو وہ ماحول ہوگا جہاں رحمت کی ضرورت ہوگی۔ مثلا ایک چھوٹی سی معمولی سی مثال لیں کہ ابھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم آپ کے لیے پنکھا چلا دیتے ہیں، کولر چلا دیتے ہیں، آپ کو پنکھا جھل دیتے ہیں، تو آپ کہیے گا کہ کیا مصیبت ہے، اس وقت کہیں کوئی ٹھنڈا دینے کی ضرورت ہے؟ اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیمپریچر ایسا نارمل رہے کہ نہ ٹھنڈا لگے نہ گرمی لگے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی نعمت بے وقت بھی اچھی نہیں لگتی۔ ٹھنڈی ہوا نعمت ہے، لیکن وہ ٹھنڈے کے موسم میں اچھی نہیں لگتی۔ یقیناً جب سرکار دو عالم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو ساری دنیا رحمت سے محروم ہوگی، رحمت کی تلاش ہوگی، رحمت کی جستجو ہوگی، رحمت کی بھوک ہوگی، پیاس ہوگی۔ تب اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا بھی ہے تاکہ نبی سمجھ میں آ سکے اور نبی کا طریقہ سمجھ میں آ سکے۔ اس لیے کہ نبی جب رحمت بن کے آئے تو نبی کا طریقہ ہی رحمت ہوگا، اس لیے کہ نبی تو طریقہ سکھانے آتے ہیں، سلیقہ سکھانے آتے ہیں۔ نبی کی ذات رحمت، نبی کا فعل رحمت، نبی کا پیغام رحمت، اور جو امت نبی کی ہوگی وہ بھی رحمت ہوگی، اس لیے کہ وہ رحمت کے پروگرام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی لحاظ سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم رحمت کی پروگرامنگ کا حصہ ہیں یا ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کریمہ کو سمجھنا نہ صرف نبی کو پہچاننے کے حوالے سے ضروری ہے، بلکہ خود کو اور خود کی اس سماج میں ضرورت کو پہچاننے کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ تو جب نبی تشریف لائے تو اس کی رحمت کی جو چھٹائیں ہیں
ایک دو مثال سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بھی مثال وہ جو نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی۔ کیا اس کو مثال بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہم بطور مثال، بطور ادھارن پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا اس وقت تک تو نبی نہیں تھے، معاذ اللہ کوئی یہ کہہ دے۔ اعلان نبوت کا نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیے اور جیسے ہی آپ باہر قدم رکھیں گے تو اہل احناف کے ہاں، احناف امام ابو حنیفہ کے ماننے والے فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ اندھیرا رہتے نماز شروع کرتے ہیں، اور نماز ختم کر کے جب باہر قدم رکھتے ہیں تو ان کو اجالا نظر آتا ہے۔ تو جب آپ باہر نکلیں گے تو اجالا ہے، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا سورج نکل گیا کیا؟ تو آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں، سورج نکلنے میں ابھی 20-25 منٹ ہے، 15 منٹ باقی ہے۔ تو 15 منٹ پہلے اجالا کیسے آ گیا؟ تب آپ کو جاننے کی ضرورت پڑے گی کہ سورج نکلنے سے پہلے فضا یہ بتا دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اجالا آ جاتا ہے۔ سورج کا طلوع ابھی نہیں ہوا ہے، قبل طلوع اجالے کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اجالا دینے والا آ رہا ہے، سفیدی دینے والا، روشنی دینے والا، صبح دینے والا، جس کو اللہ نے اسی ڈیوٹی پر لگایا ہے کہ تم کو صبح دینی ہے، تم کو روشنی دینی ہے۔ وہ جب آنے لگتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اجالا آ جاتا ہے تاکہ بتا دے کہ اجالا دینے والا آ رہا ہے۔ اسی طرح نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن طلوع نبوت سے پہلے کی سفیدی یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا کیا ہے۔ پہچانو، اگر غور سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ رحمت آنے والی ہے، اور رحمت کے آنے سے پہلے جو رحمت کی پھوہار ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ رحمت آ رہی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنی ہوئی مثال ہے آپ کی، صرف اس حوالے سے اور اس سیاق و سباق سے ملا کر آپ دیکھیے آپ کی جانکاری کتنی بامعنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ مشکل سے آپ کی عمر 20 سال سے کچھ کم ہوگی، 12 سے 20 کے درمیان یہی عمر ہوگی آپ کہ مکے میں ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے اتنی بارش ہوئی، اور جب بھی مکے میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بہہ کر آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ گڈھے میں جاتا ہے، نشیب میں جاتا ہے۔ جو علاقہ نیچا ہوگا، پانی اگر آپ بالٹی سے بھی اچھل دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا پانی نشیب کی طرف بڑھتا ہے، اور کعبے کا محل وقوع جہاں پر کعبہ ہے وہ اگل بغل کے علاقوں پر اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، غور سے آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف اونچائی نظر آئے گی، پہاڑ، پہاڑیاں، سب علاقہ اونچا ہے، اور سب طرف سے ڈھال آ کے گہرے میں، گہرائی میں، گڑھے میں کعبۃ اللہ ہے۔ حرم کہاں ہے؟ بالکل بیچ میں، وہ بھی نچلے علاقے میں، دم گڈھے میں۔ ظاہر ہے کہ پانی برسے گا تو چاروں طرف سے پانی بہہ کے کہاں آئے گا؟ کعبے کے پاس۔ اور جب چاروں طرف سے پانی آئے گا تو بارش تھوڑی بھی ہو وہ سارا پانی تو آ گیا کعبے کے پاس۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا، جا بجا پانی کے اثرات سے درک گئی دیوار میں پانی کا اثر ہو گیا۔ اہل مکہ نے غور سے دیکھا اور سوچا کہ اس کی مرمت ضروری ہو گئی، اس کو بنائے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کا سدھارنا ضروری ہے، بہتر کرنا ضروری ہے۔ اہل مکہ نے پھر سوچا کہ کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے۔ دولت مند تو بہت ہیں یہاں، بڑے بڑے دھنی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ گمراہی میں تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اتنا خیال تھا
کہ مال بھی پاک اور ناپاک ہوتا ہے، مال میں بھی پاکی ہوتی ہے اور مال میں بھی ناپاکی ہوتی ہے، کمائی بھی پاک ہوتی ہے اور ناپاک ہوتی ہے، اتنا خیال تھا۔ تو ہوا کہ نہیں، اس میں کوئی ناپاک مال نہیں لگنا چاہیے، لوٹا ہوا، کھسوٹا ہوا، چھینا ہوا، جھپٹا ہوا، حرام ذریعے سے کمایا ہوا، یہ مال اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ تو ہوا کہ جو پاک مال ہے اس کو جمع کیا جائے، آپس میں کنٹریبیوٹ کیا جائے، آپس میں لوگ ملے، اور جو پیسہ جمع کیا گیا کعبے کی تعمیر نو کے لیے، تعمیر نو ہوگی۔ اس میں جو سامان لگے گا وہ کہاں سے آئے؟ تو سامان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک جہاز سعودی عرب جو اب موجودہ ہے، اس میں اگر آپ نقشے میں جائیں گے تو یمن کے طرف آپ کو سمندر نظر آئے، اس سمندر سے ایک جہاز ایسا ہے جو خراب ہو گیا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، پانی کا جہاز، اس کا عملہ بک رہا ہے، تو اس کو خرید لیا جائے اور اسی عملے سے کعبے کی تعمیر میں مدد لی جائے۔ کچھ اور سامان لایا گیا، خریدا گیا، اور اس طرح سے کعبے میں ہاتھ لگا۔ جب کعبے میں ہاتھ لگا تو کعبے میں حجر اسود، جس کو استلام کر کے ہی طواف شروع ہوتا ہے اور اسی کو استلام کر کے طواف ختم ہوتا ہے، وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا تھا اور جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو نصب کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ پتھر کیسا ہے، اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبے کی دیوار میں نصب ہے، آج بھی نصب ہے۔ ہوا کہ اس کو نصب کیا جائے، کعبے کی دیوار اتنی بلند ہو گئی، اب اس کو رکھ دیا جائے۔ جب رکھنے کی باری آئی تو دل و دماغ میں ایک سوال کوندا اہل مکہ کے کہ یہ رکھیں گے تو کل کے دن ان کی اولاد ہم کو تانا دے گی کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود رکھا تھا، تو ان کا تانا سن کے تو ہم کو بڑا برا لگے گا، تو ہم ان کو کیوں رکھنے دیں، ہم رکھیں گے۔ اور جب ہم نے کہا کہ ہم رکھیں گے اس پتھر کو اٹھا کے، تو آپ نے کہا کہ آپ ہی کیوں، ہم کیوں نہیں رکھیں گے، کل کے دن آپ کی اولاد ہم کو تانا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ تینوں مل کے ہی بحث کر رہے ہو، ہم کیا کریں گے، آپ لوگ ہٹیے، ہم رکھیں گے۔ اب جب کسی کام کو کرنے کے لیے کئی لوگ امیدوار ہو جائیں اور سب چاہیں کہ ہم ہی کریں، کوئی دوسرا نہ کرے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فیصلے کی ایک ہی صورت ہے کہ سب کا ہاتھ گیا اپنے اپنے تلوار پر، کہ تلوار نکلے، فیصلہ ہو جائے، جو طاقتور ہوگا، جو جیتے گا، جو دوسرے کو ہرا دے گا، جس کی گردن اس کے بدن پر نہ رہے گی وہ امیدوار نہیں رہے گا، اور جس کی گردن سلامت رہے گی، جس کا ہاتھ سلامت رہے گا، جو شکتیمان ہوگا، جو طاقتور ہوگا، جو قوی ہوگا، جو اپنے دعوے کو تلوار کی زبان میں منوا لے گا، وہی اس پتھر کو رکھے گا، ورنہ کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ تلوار نکل گئی۔ اب یہ حرم ہے جہاں کسی کی جان لینا، خون بہانا حرام ہے، وہاں اطمینان سے اسی حرم کے لیے، اسی کعبے کے لیے، اسی اللہ کی نشانی کے لیے تلوار نکل گئی ہے۔ اور اب تلوار ٹکرائی کہ تب تلوار ٹکرائی، عجیب رنگ ہو گیا۔ یہی عرب کی پہچان ہے، یہی کعبے کی پہچان ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ خون بہانے پر اتارو ہو جاتے ہیں، بغیر اس کو سمجھے ہوئے نبی سمجھ میں نہیں آ سکتے اور نبی کی رحمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ نبی جہاں آئے ہیں وہاں ماحول کیا ہے، وہاں ایک پتھر کو اٹھا کے رکھنے کے لیے بھی تلوار چلتی ہے، اور تلوار چلنا کامیابی مانی جاتی ہے، خون بہانا خون والے ہونے کی دلیل مانی جاتی ہے۔ یہ ماحول ہے۔ اب اس ماحول میں کیا ہوا ہوگا، یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ یہ ماحول ٹلا کیسے، کیا ہوا کہ تلوار نہیں چل سکی، تلوار سے تلوار تو ٹکرا ہی گئی۔ اب جنگ ایک دم طے تھا کہ اب جنگ ہوئی کہ تب جنگ ہوئی۔ ایسے میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ لوگ اس بات کے بھی بہت عادی تھے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ نہ ہو تو دو طرح سے ہوتا تھا۔ فیصلہ کرنے کے لیے دو سبیل اور آپشن ہوتے تھے۔ ایک سبیل یہ ہوتی تھی کہ مار کاٹ ہو جائے، جو ہو رہی ہے کہ مار کاٹ ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا، جو
طاقتور ہوگا وہ اس کی بات مانی جائے گی، وہی اسی کو حق ہوگا جینے کا، جس کو طاقت نہیں ہے اس کو جینے کا بھی حق نہیں۔ معاذ اللہ، کیا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ اگر تلوار سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو لاٹری نکال لی جائے۔ لاٹری نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کبھی کبھی بچے کھیلتے بھی ہیں تو کاغذ پر نام لکھ کر کے کاغذ پر نام لکھ دیا گیا اور سب کاغذ کو موڑ دیا گیا، ایک جگہ ملا دیا گیا اور اس میں سے ایک کاغذ اٹھایا گیا، اس کو کھولا گیا، جس کا نام نکلا۔ یہ آج کل کا طریقہ ہے، بچے یہ سب کھیلتے تھے، اب یہ سب کھیل بھی ختم ہو رہا۔ کل کے دن نہ کاغذ تھا نہ لکھنے والا تھا، تو طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کئی طرح کے طریقے تھے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کئی طرح کی تیر کمان کئی طرح کے تیر کو ملا دیا جاتا تھا اور کسی سے کہا جاتا تھا، کسی بچے سے، معصوم سے، کہ تم اس میں سے ایک تیر نکال لو، اب جس کا تیر نکلا وہ کامیاب ہوا۔ اب اسی کے نام سے تیر نکلا، اس کا تیر ہے۔ اور کبھی کبھی اس پر بھی لڑائی ہو جاتی کہ تیر تمہارا کیسے نکل گیا، میرا کیوں نہیں نکلا، اس پر مار کاٹ ہو گئے، یا پھر یہ بحث کا مدعا بن گیا کہ یہ تیر تمہارا نہیں ہے، میرا تیر ہے۔ اس طرح کا بھی آپشن تھا، یہ بھی ہوتا تھا۔ جانتے ہیں اس روز کیا ہوا؟ اس روز یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی لڑائی مت کرو بھائی، ابھی رکو بھائی، ابھی خون نہ بہاؤ بھائی، ابھی یہ فائنل آپشن نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ صبح میں، آج کا دن گزرنے دو، رات گزرے گی، صبح سویرے سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہو، پہلا آدمی، پہلا انسان جو حرم میں داخل ہو، فرسٹ انٹری جس کی ہوگی، وہی اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ سب کو ماننا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی کہ سب نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو پہلا آدمی حرم میں کل کے دن داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، کہ پتھر کون رکھے، یہ قیمتی پتھر، یہ متبرک پتھر، یہ باعظمت پتھر، یہ مقدس پتھر، اس کو اٹھا کے کون رکھے۔ مقدس پر سب کا اتفاق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب مان رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت پوتر ہے، بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، لیکن اس کو رکھے گا کون، رکھنے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جو پہلے سب سے پہلے آوے گا وہی اس کا فیصلہ کرے۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، بے چین طبیعت لڑنے کے لیے، مار کاٹ کے لیے بے چین طبیعت کبھی ادھر گھوم کے دیکھتی ہے، کبھی ادھر گھوم کے دیکھتی ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ جب صبح کی پاؤ پھٹ رہی تھی، ابھی پوری صبح بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، اس وقت میں جو ذات حرم میں سب سے پہلے دیکھی گئی اس کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لگ بھگ 20 سال کے نوجوان، پہلے آدمی جو حرم میں آئے، اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہاں سب سے پہلے تو یہی آئے، اس کے پہلے کوئی نہیں آئے۔ اور جب یہ اتفاق ہوا تو ایک بڑی ذمہ داری، اس اعلان نبوت سے پہلے ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم نبی ہیں اور میرے چہرے کو بحیثیت نبی دیکھو، اعلان سے پہلے وہ سفیدی جو سورج کے نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہے وہ نظر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کیا فیصلہ کرے گا، کس کے حق میں کرے گا۔ اپنے خاندان کے بارے میں کہے گا کہ قریش رکھیں گے، بنو ہاشم کے بارے میں کہے گا کہ ہاشم کی اولاد اس کو اٹھا کے رکھے گی، یا کسی اور کی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے گا کیسے؟ جنگ ٹلے گی کیسے؟ لڑائی کا موقع ہٹے گا کیسے؟ اب لڑائی ہوئی کہ تب لڑائی ہوئی، کیسے فیصلہ کرے گا؟ یعنی دماغ لڑنے اور خون بہانے میں اتنا لگ گیا تھا کہ کوئی دوسرا آپشن سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی آپشن ہو سکتا ہے، سکون کا، اطمینان کا، چین کا، انصاف کا، کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور شاید دنیا کی تاریخ بھی نہیں سوچ پاتی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نادر واقعہ ہے، حیرت انگیز واقعہ، کہ اس زمانے کا بھی دستور تھا اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عرب میں ایک دستور یہ ہے کہ کپڑا وہ جو پہنے، لمبا کرتا پہنے، چھوٹا کرتا پہنے، تہمت پہنے، جو بھی پہنے، لیکن ایک رومال ان کے پاس ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اس چادر کو وہ کبھی اوڑھتے ہیں، کبھی کندھے پر رکھتے ہیں، کبھی ایسے رکھتے ہیں، جیسے بھی رکھے ایک چادر ہوتی ہے ان کے پاس۔ یہ چادر کا ہونا عربوں کی جغرافیائی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ وہاں جب بھی وہ سفر پر نکلیں گے تو ریت کی گرد سے ان کا واسطہ پڑتا ہے،
गर्मी से उनका वास्ता पड़ता है। आप कभी कभी राजस्थान वालों को देखिएगा, उनकी पगड़ी भी होती है, उनके साथ कपड़ा भी होता है। उनकी पगड़ी भी उस गर्मी से उनको बचाती है जो उनके यहाँ टेम्परेचर होता है। दूसरे ये कि वो पगड़ी से कभी कभी अपना मुंह नाक सब छिपाते हैं ताकि गर्म लू से वो बच सके। यही हाल अरब का भी है कि वहाँ भी 54 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ की गर्मी चली जाती है, इसलिए वो रुमाल रखना उनकी ज़रूरत है। सरकार दो आलम के पास भी एक रुमाल, एक चादर होती थी जो कंधे मुबारक पर रहती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको देख लिया कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, हमें फैसला करना, तो हुजूर ने कंधे से चादर उतारी और उसको बिछाया। किसी के समझ में ना आया कि कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। फैसला पत्थर का करना है, डट के करना है, हाकिमाना करना है, आमिराना करना है, और चादर बिछा रहा है लड़का, ये नौजवान ये चादर बिछा रहा है, करेगा क्या। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर के पास गए, उसको उठा के लाए और चादर के बीच में रख दिया। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक कबीले का नाम लिया, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। हर कबीले से एक आदमी, हर खानदान से एक आदमी, हर फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव। जब सारी फैमिली आ गई, कहा सब लोग मिल के चादर उठाओ, और सब ने मिल के उस चादर को बुलंद किया। चादर के साथ पत्थर भी बुलंद हो गया। कहा ले चलो जहां पर लगाना है। सब मिल के लेके चले उस चादर को उठाए हुए। सब ने उठा लिया था, किसी एक के उठाने का सवाल नहीं था। सबको ये शरफ, सबको ये खूबी मिल गई थी कि सब कह सकते थे हमने भी उठाया, हमने भी उठाया, मेरे अब्बा ने भी उठाया, मेरे दादा ने भी उठाया, मेरे दादा ने भी उठाया। सब उठा के जब वहां पर ले गए तो हुजूर ने उठाया और जगह पर लगा दी। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नबी रहमत बन के आया है, और रहमत का पहला माना उसने बता दिया है कि जब तुम लड़ रहे हो तो लड़ाई से बचाकर तुम सबको बराबर हक दिलाना, ये रहमत है। किसी का हक मारा नहीं जाएगा, किसी को हक से, अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। सबको बराबर अधिकार होगा, सबका बराबर हक होगा, सबकी बराबर पहचान होगी, सबका बराबर कंट्रीब्यूशन होगा। ये रहमत की परछाई है, ये रहमत की छटा है, ये रहमत की घटा है जो बरसी है तो कोई सूखा नहीं है। ये रहमत के तुलू से पहले का रहमत की रोशनी है जो ये बता रही है कि तुलू होने वाला कैसा होगा। इस वाक़े को मक्के ने हैरत से देखा। ये उनके लिए 7वें अजूबे से भी बढ़ के अजूबा था कि कैसे ही जंग को टाल दिया, ये जंग टली कैसे। आज तो हम सब तैयार थे कि आज खून बहेगा, और किसी को कोई सदमा भी नहीं था, सब तैयार थे कि खून बहाएंगे। और ऐसी तैयारी में किसी ने खून का एक कतरा भी न गिरने दिया, बल्कि सबको बराबर का हक मिल गया और सब खुश हो गए। कोई ऐसा न था, आमतौर पर कोई भी फैसला किया जाए तो एक फरीक खुश होता है, एक फरीक खुश नहीं होता। दुनिया का कोई भी फैसला हो जाए, जाहिर है कि जब फैसला होगा तो दो फरीक के दरमियान होगा, दो कम्युनिटी के दरमियान होगा। ये कम्युनिटी जीत जाएगी, ये हार जाएगी, तो ये तो खुश हो जाएगी, ये गम में डूब जाएगी। ये कहेगी इंसाफ हुआ, ये कहेगा ना इंसाफी हुई। मुमकिन है कि दुनिया कहेगी ना ना यही सही थे जिनके बारे में इंसाफ हुआ, लेकिन ये तो महरूम हुए, चाहे सही महरूम हुए, लेकिन महरूम हुए। रहमत उसको कहते हैं जो महरूमी नहीं देती, मकबूलियत देती है। रहमत का काम ही यही है कि वो सबको एक निगाह से देखे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमत है जो ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो रही है, जैसे सूरज निकलने से पहले सफीदी आ जाती है। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अपने नबी की हयात तैयबा पर अगर हमारी नजर होगी तो हमको अपना रोल समझ में आएगा। अच्छा, अब एक बात और याद रखिए कि जब भी रहमत आती है तो उसके दो नतीजे होते हैं। वो कौन कौन से नतीजे होते हैं? पहला नतीजा ये होता है कि रहमत जब आती है तो रहमत के आने की वजह से लोग उसके दुश्मन बनते हैं। लोगों को बर्दाश्त नहीं है
جب ایک آدمی جنگ کا عادی ہو جائے، لڑنے کا عادی ہو جائے، بات بات پر لڑے، بات بات پر تلوار نکالے، بات بات پر گردن کاٹ دے، بھلا اس کو کب منظور ہوگا کہ لڑائی ٹل جائے؟ تو یاد رکھیے، زمانہ رحمت کا دشمن ہوتا ہے، ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے مطلب آپ کے رحمت ہونے میں گڑبڑ ہے۔ آپ رحمت نہیں ہے، آپ بھی لگ رہا ہے کہ لڑائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی لڑائی پھیلانا چاہتے ہیں تب پھر کوئی بات نہیں، لڑائی والے آپ سے خوشی ہوں گے، وہ کہیں گے کہیں نہ کہیں موقع لڑنے کا مل ہی جائے گا، ہے نا؟ نہیں، رحمت آئے گی تو تکلیف ہوگی لوگوں کو، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ تب اب دوسری بات، اگر سچ مچ رحمت ہے تو پھر وہ زحمت نہیں بنے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر سچ مچ جو چیز آئی ہے وہ رحمت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی مخالفت کے نتیجے میں اپنا روپ بدل دے اور رحمت بن کے آئی تھی لیکن ہو جائے زحمت۔ یہ نہیں ہوگا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت کا ملمہ ہے نا؟ بالکل اسی طرح جیسے کسی چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور لڑائی جھگڑے میں وہ چاندی نیچے گر جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، چپا جائے چاندی، اور اس کے بعد جو اس کو اٹھایا گیا کہ یہ تو دیکھو تو اندر سے چاندی ہے، یہ تو باہر سے سونا دکھ رہا تھا، اس سونے کا پانی جو اترا تو اندر سے اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اگر کبھی رحمت کسی سرکمسٹانس میں کسی وجہ سے اپنی رحمت ترک کر دے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ رحمت کی ملمہ سازی ہے، رحمت نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً رحمت ہے، ہر طرف سے رحمت ہے، ہر زاویے سے رحمت ہے، ہر درشٹی کون سے رحمت ہے، اور ان کی امت بھی ہر درشٹی کون سے ہی رحمت ہوگی۔ زحمت ثابت کرنے کی جو بھی کوشش کرے یا امت اپنی غلطی سے کوئی زحمت بننے کی کوشش کرے تو اس کو اپنی حقیقت کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم رحمت ہیں اور ہم کو رحمت بننا ہے۔ رحمت بننے سے کبھی ہٹنے کی، کبھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اپنا احتساب ہم کرتے رہیں، اپنا جائزہ اور سمیکشا لیتے رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ میں وہ واقعہ بار بار دہراتا ہوں، پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء باولی میں نہا رہے تھے، باولی میں نظام الدین اولیاء نہا رہے تھے، تو نہاتے ہوئے مریدین بھی ساتھ میں ہیں، وہ بھی نہا رہے ہیں، بڑی باولی ہے۔ باولی کہتے ہیں پکے تالاب کو، تالاب اگر پکا ہو جائے اور چاروں طرف سے اس میں سیڑھیاں بھی ہو تو اس کو باولی کہتے ہیں۔ جہاں تالاب بنانے کی جغرافیائی امکان نہ ہو وہاں باولی بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ دلی اور راجستھان کی طرف گئے ہوں گے تو وہاں باضابطہ کئی باولیاں موجود ہیں، درگاہ نظام الدین اولیاء میں بھی باولی موجود، اس پٹنہ میں بھی باولی تھی لیکن وہ اب نہیں رہی۔ جب آپ دیدار گنج کی طرف بڑھیں گے تو ایک باولی بہت مشہور تھی، وہ اب کھنڈر بن چکی ہے، وہ اب اس لائق نہیں رہی، لیکن پٹنہ میں بھی باولی تھی۔ ایک باولی تو ابھی محلے میں موجود ہے، باولی محلہ ہی موجود ہے سڑک پر، لیکن اس میں باولی کہاں پر تھی ہم نہیں جانتے، لیکن رہی ہوگی تبھی نہ وہ باولی کہلاتی ہے۔ باولی کہتے ہی ہیں پکے تالاب کو۔ کبھی کبھی زمیندار اور رئیس باولی کے ساتھ میں کمرے اور مکان اور ورانڈا بھی بنا لیتے تھے تاکہ نہا کے بیٹھ سکے یا نہانے کے بعد اسی باولی کے قریب بیٹھ کر تفریح کر سکے، اس کے لیے زمیندار لوگ ایسا بناتے تھے، بادشاہ لوگ بناتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک باولی میں غسل کر رہے ہیں، مریدین بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک مرید نے ایک عجیب بات نوٹس کی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کوئی چیز ہاتھ دے کے باہر نکالی، سب کی نظر تھی، سب نے دیکھا کہ آپ کی ہتھیلی پر ایک بچھو ہے، بچھو کالا والا خطرناک۔ دیکھا کہ نظام الدین اولیاء ایسے کر کے اس کو نکالے ہوئے، سب دیکھ رہے، دیکھا کہ بچھو اٹینشن ہوا اور اس نے ڈنک مارنے کی کوشش کی، جو اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب دیکھا کہ وہ ڈنک مار رہا تو چھوڑ دیا اس کو، پھر وہ گر گیا۔ اب سب کی نگاہ ہوئی کہ گر کے کہاں جاتا، پہلے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا،
وہ نظام الدین اولیاء نے اس کو دیکھا تھا، باہر نکالا تھا. اب سب کی نگاہ اس بچھو پر گئی تو دیکھا کہ بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے، تیر نہیں پا رہا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت دی ہے کہ ایسے جانور پانی میں جب گرتے ہیں تو پانی میں تیرنا ان کو قدرتاً آتا ہے، فطرتاً. آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جانور کو تیرنا فطرتاً آتا ہے، جانور تیر لیتا ہے. انسان کو تیرنا سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے نہیں تیر پائے گا. لیکن جانور اکثر اپنے نیچر کے اعتبار سے تیرنا جانتے ہیں. اس بچھو کو دیکھا گیا کہ وہ ڈوب رہا ہے، تیر نہیں پا رہا. پھر نظام الدین اولیاء نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو باہر نکالا. جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب ڈوب نہیں رہے، پھر اس نے ڈنک نکالا مارنے کے لیے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر چھوڑ دیا. تو جب دوسری بار چھوڑ دیا تو ایک مرید نے عرض کیا، حضور چھوڑیے، ڈوبنے دیجئے. یہ اپنی فطرت سے، اپنے نیچر سے، اپنی پرکرتی سے یہ باز نہیں آئے گا. اس کا نیچر ہے ڈنک مارنا، یہ تو ڈنک مارے گا ہی. چھوڑ دیجئے، کہا کہ اس کو نکال لیں، ڈوبنے دیجئے اس کو. آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ بچانے والے کو ہی ڈنک مار رہا. اور سے سنیے گا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور نبی رحمت کی امت ہے. ہم رحمت پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رحمت سے اپنا ناطہ جوڑا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جواب دیا، یہ بچھو ہو کے اپنا نیچر نہیں چھوڑتا تو ہم انسان ہو کے اپنا نیچر کیسے چھوڑ دیں؟ اس کا نیچر ہے ڈنک مارنا، دوسروں کی جان لینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا. اور یہ بری بات ہے، اور یہ برائی اس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم کو تو برائی اور نیکی دونوں کی پہچان ہے، تو ہم اپنا نیچر کیسے بدل دیں؟ میرا تو کام ہی ہے جان بچانا، ہم تو جان بچائیں گے. پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نیچر، ایمانی نیچر، ایمانی شناخت، ایمانی آئیڈینٹیفیکیشن میرا یہ ہے کہ ہم رحمت کی امت ہیں، رحمت کے نام لیوا ہے، اور ہمارا فعل رحمت ہی ہوگا، زحمت نہیں ہو سکتا ہے. ہم رحمت کر کے زحمت کو مجبور کریں گے کہ وہ رحمت پر آئے. اور یہ ہوا ہے، یہ آزمودہ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے. آپ کو کسی اور سے نہیں سیکھنا ہے، آپ کو اپنی ہی تاریخ سے سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے. ہاں اگر کہیے کہ فضا خراب ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم رحمت کے انتشار میں، رحمت کو نشر کرنے میں، رحمت کو پھیلانے میں، رحمت کو نکالنے میں، رحمت کو بانٹنے میں کہیں چوک تو نہیں گئے، کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں قصور تو نہیں ہو گیا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ ایک ایسا دین لے کے آئے تھے جو بپوتی نہیں تھی. یہ میری ٹوپی یا کرتا نہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں دے دیں. دین اس لیے آیا تھا کہ ہم لگاتار اس کو بانٹیں گے. میرا کام تھا بانٹنا، میرا کام تھا دوسرے کے بارے میں تڑپنا کہ یہ کیوں نہیں رحمت کا حصہ بنتا ہے. ہم بھول گئے، ہم سو گئے، ہم اطمینان کر لیا کہ بس ہم مومن ہو گئے، اب دوسرے کو پھیلانے سے کیا واسطہ دینا. یہ سب سے بڑا قصور تھا، اور اسی قصور کا نتیجہ ہے جو آج ہم اور آپ بھگت رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح مومنانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. آج بھی ہمیں جن چیزوں کی چنتا ہے اس کا نام مسلک ہے، ہمیں جن چیزوں کی چنتا ہے اس کا نام ذات ہے، ہمیں جن چیزوں کی چنتا ہے وہ میری اپنی خواہش ہے، میری اپنی ضرورت ہے، میری اپنی نیسیسٹی ہے، اسی میں ہم پریشان ہیں. ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہم اللہ کے بندے بنے تو اللہ کی بھی کچھ خواہش ہے، اللہ کا بھی کچھ پروگرام ہے جس کے ہم حصہ بنے. ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں اپنے رب سے سیکھنا ہے، اپنے رسول سے سیکھنا ہے، اپنے اوپر نازل ہونے والی قرآن سے سیکھنا ہے. اور اس سے جب ہم غافل ہوئے تو ظاہر ہے کہ زمانہ خلاف ہوا، اور جب زمانہ خلاف ہوا تو پھر اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہم اپنی دھوری پر پلٹیں، ہم اپنے مقصد کی طرف پلٹیں. اور رحمت
بننے کی، رحمت بانٹنے کی، رحمت پیش کرنے کی کوشش کریں. اور یہ رحمت شروع ہوگا اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے پاس والوں سے. رحمت کی شروعات کیجئے، رحمت بنیے، رحمت بننے کی کوشش کیجئے، رحمت بانٹنے کی کوشش کیجئے. آپ کو اپنے نبی سے تعلق کا مزہ آنے لگے گا، آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی کہ ہم کس نبی سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی رحمت کی سچی اور پکی امت بنائے، اور اللہ پاک ہمارے وجود کو دنیا کے لیے رحمت بنائے، اور ہمارا وہ پازیٹیو کردار ہمیں یاد بھی رہے اور ہمیں برتنے کا موقع بھی ملے، جس کے نتیجے میں زمانہ اور فرشتے پکار کے کہیں کہ رحمت کی امت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، وہ وقت لائے، وہ ساعت لائے، وہ گھڑی لائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور یہ دن لائے گا. وما علینا